कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड की जानिब से रियासती सतह का प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन का सवाली पर्चे का हल, उससे पहले तजजिया। इस मरतबा थीम बेस्ड होने की वजह से ब्लू प्रिंट के पाबंद एग्जामिनर्स नहीं होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, इसमें कसीर मुतबादिल MCQ एक सवाल आएगा, फिर 2 मार्क्स का एक सवाल आया है, तो कुल 2 सवालात 3 निशानात के लिए। दूसरा अंग्रेजी हुकूमत में हम देखेंगे तो इसमें 1 मार्क्स का एक सवाल, 2 मार्क्स का एक सवाल, कुल 2 सवालात और 3 निशानात आए हैं। अंग्रेजी इंतजामिया के असरात, इस सबक में से 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, तो कुल 2 सवालात और 7 निशानात के लिए। कर्नाटक में बरतानवी राज के मुखालिफत और मैसूर के वडियर, इस सबक से 3 मार्क्स का एक सवाल आया है 3 निशानात के लिए। समाजी व मजहबी सुधार या इस्लाह सबक में से 3 मार्क्स का एक सवाल 3 निशानात के लिए। उसी तरह हिंदुस्तान की पहली जंगे आज़ादी के लिए 4 मार्क्स का एक सवाल पूछा गया है। जद्दोजहद आज़ादी में से 1 मार्क्स का एक सवाल और 4 या में से है, तो कुल 1 सवाल 1 निशान के लिए। आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान में कोई मुस्तकिल निशान नहीं, मगर या 3 मार्क्स के लिए एक पूछा है। आलमी जंगें और हिंदुस्तान का किरदार, इस सबक में से MCQ में से एक सवाल पूछा है, सिर्फ MCQ का एक सवाल। हिंदुस्तान के मसाइल और इनका हल, इस सबक में से मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा है। दीगर मुमालिक से हिंदुस्तान के ताल्लुकात में से सिर्फ 2 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा है। आलमी मसाइल और हिंदुस्तान का रोल सबक में से 1 मार्क्स के लिए एक सवाल और 2 मार्क्स का इंतखाबी या सवाल पूछा है। आलमी तंजीमें में से कसीर मुतबादिल में से एक, फिर 3 मार्क्स का एक, तो कुल 4 निशानात 2 सवालात। समाजी परतों का निज़ाम में से 1 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा है। काम और इक्तसादी जिंदगी में से 1 मार्क्स के लिए और फिर 3 मार्क्स के लिए, कुल 2 सवालात 4 निशानात के लिए। 16 इज्तिमाई सुलूक या समाजी तहरीकें और एहतजाजात में से MCQ का एक सवाल, 2 मार्क्स के लिए एक सवाल, कुल 2 सवालात 3 मार्क्स के लिए। समाजी मसाइल में से सिर्फ 1-2 मार्क्स का इंतखाबी सवाल है। हिंदुस्तान जोग्राफियाई मकाम और तबई खुसूसियात में से MCQ के लिए एक, फिर उसके बाद में नक्शे का और निशानदही का, तो कुल 3 निशानात यहाँ से पूछा है। हिंदुस्तान के मौसम में से Q का 1 मार्क्स का एक, तो कुल 2 सवालात 2 निशानात के लिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में से 4 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा है। हिंदुस्तान के जंगलात में से 3 मार्क्स का एक सवाल पूछा गया है। हिंदुस्तान के आबी वसाइल में से 3 मार्क्स के लिए इंतखाबी सवाल है और निशानदही के लिए एक, तो कुल निशानात 1। हिंदुस्तान जमीन से इस्तिफादा और काश्त, इसमें से 3 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा है। मादनियात और तवानाई के जराए में से कोई भी सवाल नहीं आया, हो सकता है अगली मर्तबा आ जाए। हिंदुस्तान में नकल व हमल और अबलाग में से सिर्फ एक सवाल निशानदही का आया है। हिंदुस्तान की अहम सनतें में से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल और निशानदही का एक, कुल 3 मार्क्स यहाँ से आए हुए हैं। कुदरती आफात में से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल आया है। मईशत और हुकूमत में से MCQ का 1 और 1 मार्क्स के लिए एक, तो कुल 2 सवालात 2 मार्क्स के लिए। दही तरक्की में 3 मार्क्स के लिए एक सवाल आया है। अवामी मालिया और बजट में से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल, 3 मार्क्स का एक इंतखाबी, तो कुल 1 सवाल 2 मार्क्स के लिए। बैंक का कारोबार में से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल, 3 मार्क्स के लिए एक सवाल, कुल 2 सवाल और 5 मार्क्स के लिए। बासलायत कारोबार में से सिर्फ एक इंतखाबी, कोई सवाल नहीं, कोई मार्क्स नहीं। सार्फी तालीम और तहफ़्फ़ुज़ में से MCQ का एक सवाल, फिर 1 मार्क्स के लिए एक सवाल, तो कुल 2 सवालात के लिए। तो इस तरह से हमारा मुकम्मल MCQ 8 हो गए और 1 मार्क्स के 8 हो गए, फिर 2 मार्क्स के भी 8 हो गए, 3 मार्क्स के 9, 4 मार्क्स के 4, तो कुल 38 सवालात
اور 80 نشانات۔ اب ہم سوالی پرچہ حل کریں گے۔ سوالی پرچے کے حل سے پہلے آپ عام ہدایت پڑھ لیں، تو اس میں میں تھوڑے آپ کے لیے یہ ہے کہ جو سوال نامہ معروضی اور موضوعی قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے، جس میں 38 کل سوالات ہوں گے۔ معروضی اور موضوعی دونوں قسم کے سوالات کے لیے دی گئی ہدایت کے مطابق جواب لکھیں۔ بائیں ہاتھ کے حاشیے پر پورے مارکس دیے گئے ہیں۔ جواب لکھتے وقت ضرور آپ مارکس پر توجہ دیں۔ پھر جواب دینے کا زیادہ سے زیادہ وقت یعنی 3 گھنٹے 15 منٹ دیا گیا ہے، اس میں 15 منٹ سوالی پرچہ پڑھنے کے بھی شامل ہیں۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل سوالات نامکمل بیانات میں ہر ایک کے لیے 4 متبادل دیے گئے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک صحیح مناسب ترین صحیح متبادل انتخاب کر کے انگریزی حرف تہذی کے ساتھ مکمل جواب اپنے جوابی پرچے میں لکھیں۔ تو 8 MCQ ہوں گے۔ تو پہلا ہمارا کچھ یوں ہے کہ نیلا پانی پالیسی یا بلو واٹر پالیسی نافذ کیا تھا۔ تو انتخابات ہیں فرانسسکو ڈی المیڈا، واسکو ڈی گاما، کاؤنٹ ڈی للی، رابرٹ کلائیو۔ اگر آپ کو صحیح جواب پتا نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، غلط انتخاب کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو واسکو ڈی گاما سب سے پہلے آنے والا تھا، یہ نیلا آبی پالیسی کو اس نے نافذ نہیں کیا۔ کاؤنٹ ڈی للی یہ فرانسیسی تھا، اور رابرٹ کلائیو انگریز تھا۔ تو ہمارا یہاں صحیح جواب ہونا چاہیے یہ فرانسسکو ڈی المیڈا۔ دوسرا، اپریل اور مئی کے دوران درجہ حرارت اور مقامی ہواؤں کی وجہ سے مغربی بنگال میں ہونے والی بارش کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں آندھی، کال بیساکھی، کافی کے فوارے، کافی بلوزم اور آموں کی فوارے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آندھی اندھیر اتر پردیش میں کہا جاتا ہے، کافی کے فوارے کرناٹک میں، اور آموں کے فوارے کیرل میں۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے بی، کال بیساکھی۔ ہندوستان میں بابائے سبز انقلاب کہتے ہیں۔ انتخابات ہیں سر ایم وشویشوریا، ڈاکٹر شیورام کارنت، ڈاکٹر MS سوامی ناتھن، سندر لال بہوگنا۔ سر ایم وشویشوریا معیشت کے متعلق ماہر ہیں۔ تو دوسرا، ڈاکٹر شیورام کارنت احتجاج، سماجی تحریک و احتجاجات سے متعلق تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سندر لال بہوگنا بھی چپکو تحریک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے ڈاکٹر MS سوامی ناتھن۔ سوال نمبر 4، پہلی عالمی جنگ کے دوران کن ممالک نے اتحاد ثلاثہ کی تشکیل دی؟ یہاں اگر وہ ٹرپل اینٹیٹی دے دیتے تو آسانی ہو جاتی۔ مترجمین سے میری درخواست ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح ذہنی تشویش میں نہ ڈالیں، برائے کرم انگریزی میں بھی ڈال دیں۔ تو ہمارے آپشنز ہیں یہ جرمنی، آسٹریا ہنگیریا، برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، جرمن، آسٹریا، فرانس اور جرمنی۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے برطانیہ، فرانس اور روس، بی۔ 5، ڈاکٹر شیورام کارنت کس ماحولیاتی تحریک کے سربراہ تھے؟ انتخابات ہیں نرمدا بچاؤ تحریک، چپکو تحریک، سی کائیگا مخالف مظاہرے، اور ڈی موناوادی تحریک۔ تو نرمدا بچاؤ میں میدا پاٹکر اور بابا آمٹے، چپکو میں سے شری سندر لال بہوگنا، شری چانڈی پرساد بھٹ، موناوادی تحریک میں کیرل ساہتیہ پریشد۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے سی، کائیگا مخالف مظاہرے۔ 6، لداخ کا سطح مرتفع۔ انتخابات ہیں مرکزی ہمالیہ میں، بی گریٹ ہمالیہ سلسلہ، شیوالک سلسلے میں، ڈی ہندوستان کے جزیرہ نما سطح مرتفع میں۔ لداخ ڈی ہندوستان کے جزیرہ نما سطح مرتفع میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا مرکزی اور شیوالک، یہ یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہے بی گریٹ ہمالیائی سلسلہ۔ 7، 10 دسمبر 1948 ایک خاص دن ہے کیونکہ اس دن انتخابات ہیں UNO میں انسانی حقوق کا اعلان، بی UNO کی تشکیل ہوئی تھی، ہندوستان نے انسانی حقوق پر دستخط کیے، ڈی ہندوستان میں بچپن کی شادیوں کے خلاف قانون نافذ ہوا تھا۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے UNO میں انسانی حقوق کا اعلان۔ 8، تحفظ صارفین تحریک کی شروعات سب سے پہلے۔ انتخابات ہیں روس، چین، ہندوستان، امریکہ۔ تو اس تحریک ڈی امریکہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2،
مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے، تو یہ کل 8 ہوں گے۔ تو اس میں 9 پہلا، ڈاکٹر ہارلو کو قیصر ہند کے خطاب سے کیوں نوازا گیا؟ تو ہمارا متوقع جواب جو ہونا چاہیے مجاہد آزادی گیڈن لیو کے بارے میں انگریزوں کو جانکاری دے کر ان کو قید کروایا تھا۔ 10 موجودہ دنوں میں تخفیف اسلحہ کی ضرورت ہے، کیوں؟ دنیا میں حال اور مستقبل کی زندگی تحفظ ہو یا رشیا اور یوکرین کے درمیان کے جنگی تنازع کے زمرے میں یہ سوال پوچھا گیا ہو، دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے۔ 11 عالمی تاریخ میں 15 مارچ 1962 ایک اہم دن ہے، کیوں؟ تو متوقع جواب جو ہے، اس دن امریکہ کے سابق جان ایف کینیڈی نے وہاں کے شہریوں کو 4 بنیادی حقوق عطا کیے تھے، اس لیے۔ 12 ویلیزلی نے استعفیٰ دے کر اپنے وطن انگلینڈ واپس کیوں لوٹ گیا؟ متوقع جواب، اینگلو مراٹھے جنگیں اور اینگلو میسور جنگیں اور جنگ دوست پالیسی کی وجہ سے کمپنی قرضے میں آ گئی تھی۔ 13 مغربی گھاٹ کے مغربی حصے میں بیشتر بارش ہوتی ہے، کیوں؟ متوقع جواب، گھاٹوں کی اونچائی کم و بیش 2000 میٹر ہے، یہ جنوبی مغربی مانسون رطوبت سے بھری ہوئی ہواؤں کو روکتی ہیں، اس لیے۔ 14 نیشنل پلاننگ کمیشن کیوں بنایا گیا ہے؟ متوقع جواب، ملک کو پائیدار اور مستحکم ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبوں کو تشکیل دینے کے لیے۔ 15 دستور ہند کے دفعہ 17 کی کیا اہمیت ہے؟ یہ انٹچبل پر پابندی عائد کرتا ہے۔ 16 بے روزگاری کے 2 اہم وجوہات بیان کیجیے۔ متوقع جواب، خاطر خواہ آسامیوں کا نہ نکلنا، کثرت سے تکنیکی تعلیم اور ہنرمندی کی کمی، حد سے زیادہ آبادی، مشینوں پر انحصار وغیرہ۔ سوال نمبر، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 2 یا 4 جملوں میں لکھیے، تو کل ہمارے یہ 8 سوالات ہوں گے 2 نشانات کے لیے۔ تو پہلا 17 ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدہ تعلقات کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس میں متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ جب چین نے تبت پر حملہ کیا تو ہندوستان نے اس کی مذمت کی، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی، اور لائن آف کنٹرول کا مسئلہ، اروناچل پردیش کو چین اپنا کہہ کر دعویٰ کرنا، اکائی چین اور سرحدی مسئلے۔ یہاں میں سے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے درپیش اہم مسائل کیا تھے؟ تو انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ کئی مارے گئے اور معذور ہوئے، اسلحہ کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، کساد بازاری۔ 18 فساد کی نوعیت کیا ہے؟ متوقع جواب، کم سے کم مقصد اور اتحاد نہیں دکھائی دیتا، ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں، پیچیدگی پیدا کرنا ہی مقصد ہوتا ہے، بے انتہا نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ 18 یا میں سے جہاز نظام کے مضر اثرات کیا ہیں؟ تو متوقع جواب کچھ یوں ہے کہ عورتوں کی عزت نفس اور وقار کو دھکا لگتا ہے، خاندانی جھگڑے، بچپن کی شادیاں، طلاق کے معاملات میں اضافہ، جسمانی ہراسانی۔ 19 عہد معاونت کے شرائط کیا ہیں؟ متوقع جواب، ہندوستان کا حکمران انگریزی فوج کو اپنی ریاست میں مقیم رکھتا اور ان کا ایک ریسیڈنٹ بھی۔ فوج کے خرچ و اخراجات کے متعلق حکمران کو ہی بھرپائی کرنی پڑتی تھی۔ حکمران کے دربان میں ایک انگریزی ایز اے ریسیڈنٹ وہ رکھنا پڑتا تھا، انگریزوں کی اجازت کے بغیر کسی بھی یورپی کو مقرر یا تقرر نہیں کر سکتے تھے، جنگ کے لیے ان کی اجازت ضرورت تھی، اس کے عوض میں ریاست کے اندرونی اور بیرونی حفاظت دینا تھا۔ 20 حکومت کی طرف سے لگائے گئے براہ راست ٹیکس کیا ہیں؟ متوقع جواب، آمدنی ٹیکس، جائیداد ٹیکس، کمپنی ٹیکس، اسٹیمپ ٹیکس۔ 21 بینک میں کھولے گئے کھاتوں کے اقسام کا ذکر کریں، تو متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ بچت کھاتا، چالو یا چالتی کھاتا، مقرر ڈپازٹ کھاتا، مقرر ڈپازٹ کھاتا۔ 22 مشرقی ساحل کے لوگوں کو زیادہ تر قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وجوہات کے ساتھ بیان لکھیے۔ تو جواب، خلیج بنگال میں سائیکلون زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یہ مشرقی سے ٹکراتے ہیں، اس سے سیلاب واقع ہوتے ہیں جس سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ 23 ہندوستان میں حالیہ دنوں کاغذی صنعت کی مانگ میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ جواب، لکھائی کے لیے ضروری ہے،
छपाई के लिए जरूरी है, पैकिंग के लिए, आबादी में इजाफे की वजह से मांग में बढ़ोतरी। 24 मार्तांड हिंदुस्तान में डच ताकत के जवाल के असबाब कैसे बने? जवाब, इसने काली मिर्च उगाने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया, डच वालों को शिकस्त दी, इसने आस पास के इलाकों पर कब्जा किया, नेडुमंगला कुक्कुटारा तिजारती मराकज पर कब्जा किया, इसने डच वालों को सख्त अल्फाज में खत अरसल किया, कहा वो किसी भी गैर मुल्की को काली मिर्च की तिजारत हुकूक से दस्तबरदार नहीं होने देंगे। 4 दिन की जंग में डच वालों को हतमी जबरदस्त शिकस्त हुई। डच ने मुआहिदा करते हुए अपनी फौजी ताकत को त्रावणकोर के हवाले कर दिया।